آپ سبھی کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنا آفیشیل یوٹیوب چینل چوک اینڈ ڈسٹر اکیڈمی میں ایک بار پھر سے امید ہے آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں حاضر ہوں آپ لوگوں کے سامنے ایک نئے سیشن کے ساتھ، اور آج کا جو سیشن ہے وہ بہت خاص ہونے والا ہے، کیونکہ آج ہم لوگ بات کریں گے ہریانہ ٹیٹ کے جو ایگزام ہوا تھا آپ کا 4 جولائی کو، اور اسی میں جو ہے وہ ہمارا بات کریں گے اردو کے حوالے سے۔ یہ ایگزام جو ہے وہ 60 نمبر کا ہوتا ہے، اور یہ ایک ایلیجیبلٹی ٹیسٹ ہوتا ہے جو پی جی ٹی کے لیے جو ہے وہ ہوتا ہے اور ٹی جی ٹی کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تو 4 جولائی کو جو پیپر ہوا تھا اس کی جو ہے وہ آج کی سیشن میں ہم لوگ آنسر کی کو دیکھیں گے۔ تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، آزاد نظم کو انگریزی میں کیا کہا جاتا ہے؟ بلینک ورس، فری ورس، پروز پوئم یا شارٹ اسٹوری؟ تو آنسر ہو جائے گا آپشن بی یعنی کہ فری ورس۔ آگے بڑھتے ہیں۔ خصوصیت، قصیدے کی خصوصیت ان میں سے ہے؟ تو پہلے ہی آپشن صحیح ہو جائے گا، یعنی کہ شوکت الفاظ کریکٹ آنسر ہے۔ مرثیے کی اقسام کتنی ہوتی ہیں؟ تو ایک روایتی مرثیہ ہوتا ہے اور ایک شخصی مرثیہ ہوتا ہے۔ آپشن 2 جو ہے وہ کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس میں سے دیکھتے ہیں، مندرجہ ذیل میں سے کون سی صنف بیانیہ صنف ہے؟ تو بیانیہ صنف کی معراج مثنوی کو کہا جاتا ہے۔ آپشن 3 جو ہے وہ صحیح آنسر ہو جائے گا۔ رباعی میں کل کتنے اشعار ہوتے ہیں؟ تو رباعی میں محض 4 ہوتے ہیں، اور اوزان جو ہے وہ 24 ہوتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ زاد سفر کس کی نظم ہے؟ اسماعیل میرٹھی، جانثار اختر، مخمور جالندھری یا نون میم راشد؟ کوشچن نمبر 6 ہے، اور اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن ڈی، یعنی کہ نون میم راشد کی کیا ہے یہ نظم ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آزادانہ نظم کا معجد تسلیم کیا جاتا ہے؟ کوشچن نمبر 7 ہے، اور اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن بی ہو جائے گا، یعنی کہ تصدق حسین خالد اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ نثر و نظم کی ملی جلی بعد گزشت کہلاتی ہے؟ آزاد نظم، نثری نظم، نظم معرہ یا مثنوی؟ تو آنسر ہو جائے گا آپشن بی، یعنی کہ نثری نظم، جس میں جو ہے وہ نظم بھی ہوتی ہے اور نثر بھی جو ہے وہ ہوتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد، گیت گویند کس کی تخلیق ہے؟ جیانک، جے دیو، پرتھوی راج یا محمد قلی قطب شاہ؟ تو آنسر ہو جائے گا آپشن بی، یعنی کہ جے دیو کی کیا ہے یہ تصنیف ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سریلی بول کس کا شعری مجموعہ ہے جس میں ایک گیت بھی شامل ہے؟ کوشچن نمبر 10 ہے، اور اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن سی، یعنی کہ عظمت اللہ کی یہ کیا ہے تصنیف ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اردو کی پہلی مثنوی کس عہد میں لکھی گئی؟ تو اردو کی پہلی مثنوی قدم راؤ پدم راؤ ہے، جو بہمنی دور میں لکھی گئی۔ آپشن ڈی۔ اردو میں سب سے پہلے ریختہ کا دیوان کس نے تخلیق کیا؟ یہ کہہ سکتے ہیں ریختہ کا شاعر کون ہو؟ تو آنسر ہو جائے گا آپشن سی، سید میرا ہاشمی بیجاپوری، جن کا تعلق جو ہے وہ علی عادل شاہی سلطنت سے تھا۔ بکٹ کہانی کو شمالی ہند میں اردو شاعری کا پہلا مستند کس نے قرار دیا ہے؟ تو آنسر ہو جائے گا کوشچن نمبر 13 کا آپشن اے، یعنی کہ مسعود حسین خان نے۔ خالق باری کس کی تصنیف ہے؟ ضیاء الدین خسرو، امیر خسرو، جعفر جٹلی یا عبداللہ انصاری؟ کوشچن نمبر 14 ہے، تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن بی، یعنی کہ امیر خسرو کی۔ اگلا سوال، آبرو کا اصل نام کیا ہے؟ تو آبرو کا اصل نام ہے نجم الدین شاہ مبارک آبرو، یعنی کہ آپشن ڈی جو ہے وہ کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ کوشچن نمبر 16، شاعر مزدور کسے کہا جاتا ہے، یا مزدوروں کو شاعر کسے کہا جاتا ہے؟ تو آسان آنسر ہو جائے گا آپشن سی، یعنی کہ احسان دانش کو جو ہے وہ مزدوروں کا شاعر کہا جاتا ہے۔ سرگزشت آزاد بخت کی کس داستان سے ماخوذ ہے؟ تو آنسر ہو جائے گا باغ و بہار، جو میر امن کی تصنیف ہے۔ اگلا سوال بھی جو ہے وہ میر امن کا ہی ہے، یعنی کہ گنج خوبی کے حوالے سے۔ میر تقی میر نے کل کتنے دیوان اردو زبان کی یادگار چھوڑے ہیں؟ تو یہاں پر جو ہے وہ مینشن کیا گیا ہے اردو۔ اگر یہاں پہ پوچھا جاتا کل دیوان تو آنسر ہو جاتا 7، لیکن یہاں پہ صرف بات کی گئی ہے اردو کی، تو آنسر ہو جائے گا 6، کیونکہ ان کا ایک جو ہے وہ فارسی میں ہے، تو اس لیے اکارڈنگ ٹو آپشن 6 درست ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ تم جانتے ہو کہ یہ معاملہ کیا ہے اور کیا واقع ہوا؟ یہ خط غالب نے تفتہ کو کب لکھا تھا؟ تو یہ 1857 کی غدر میں کے لیے لکھا تھا، 5 سپٹمبر 1857 کو۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کھوجی ایک مطالعہ کس قسم کا مضمون ہے؟ تو یہ ایک تنقیدی مضمون ہے۔ آپشن ڈی کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ بلونت سنگھ کا انتقال کب ہوا؟ گجرانوالا 1986، گجرانوالا
1920, الہ آباد 1986 یا الہ آباد 1920؟ تو بلونت سنگھ کوشچن نمبر 22 ہے اور اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن سی ہو جائے گا 1986 الہ آباد۔ آگے بڑھتے ہیں، قرۃ العین حیدر کا پہلا ناول منظر عام پر کب آیا؟ آنسر ہو جائے گا میرے بھی صنم خان نے، آپشن اے 1949۔ میرے بزرگوں کا پیشہ داستان گوئی تھا، میں بھی اپنا پیٹ پالنے کے لیے یہ پیشہ اختیار کر چکا ہوں، ان جملوں کے ساتھ کس سبق کا آغاز ہوتا ہے؟ تو آنسر ہو جائے گا آپشن سی فوٹوگرافر، اور اس کے مصنف کا نام کیا ہے؟ اس مصنف کا نام ہے قرۃ العین حیدر۔ آگے بڑھتے ہیں، اس کے بعد کوشچن نمبر 24، بہادر شاہ کا روز نامچہ کس کی تخلیق ہے؟ کوشچن نمبر ہمارے پاس 25، تو آنسر ہو جائے گا آپشن بی یعنی کہ خواجہ حسن نظامی۔ آگے دیکھتے ہیں، اس مجلس میں تقریباً تمام جلیل القدر شعراء تشریف فرما ہے، مندرجہ بالا جملے میں جلیل القدر کے کیا معنی ہیں؟ یعنی کہ بڑی شان والا، آپشن اے صحیح آنسر ہو جائے گا۔ احمد جمال پاشا کے والد کا کیا نام ہے؟ تو آنسر ہو جائے گا آپشن ڈی یعنی کہ شجاعت حسین خان جو ہے وہ صحیح آنسر ہو جائے گا۔ قصہ در قصہ کی تکنیک کس نثری صنف میں استعمال کی جاتی ہے؟ تو قصہ در قصہ جو ہے وہ داستان میں ہوتا ہے، آپشن ڈی کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ مندرجہ ذیل میں سے کسے داستان و ناول کے درمیان کی کڑی کہا گیا ہے؟ تو یہ ناول ہے فسانہ آزاد، آپشن بی۔ اردو میں افسانے کی ابتدا کب ہوئی؟ تو اردو میں افسانے کی ابتدا 20ویں صدی میں ہوتی ہے، جب 1903 میں اردو کا پہلا افسانہ لکھا جاتا ہے جس کا نام ہوتا ہے دنیا کا سب سے انمول رتن، جو منشی پریم چند کا ہے۔ بھرت منی نے رس کی کتنی اقسام بتائی ہیں؟ تو انہوں نے 8 بتائی ہیں، آپشن سی۔ آگے بڑھتے ہیں، دو افراد کے درمیان رابطے کا تحریری وسیلہ ہے، تو آنسر ہو جائے گا آپشن اے یعنی کہ خطوط یا خط۔ آگے بڑھتے ہیں، صحیفانہ محبت کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ محمد حسین آزاد، مولانا ابوالکلام آزاد، سجاد ظہیر یا مہدی افادی؟ تو آنسر ہو جائے گا آپشن ڈی مہدی افادی۔ اردو کا ٹامس گرے کس انشائیہ نگار کو کہا جاتا ہے؟ آپشن بی ہو جائے گا پطرس بخاری۔ خاکے کی کون سی قسم افسانے کے زیادہ قریب ہوتی ہے؟ تو افسانے میں وحد و تاثر کا ہوتا ہے، تو آپشن بی جو ہے وہ صحیح معلوم پڑتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، کوشچن نمبر 36، دلکش ہر ایک قطع صحرا ہے راہ میں، مصرع ثانی کی مدد سے شعر کو مکمل کیجیے۔ کوشچن نمبر 36 ہے، یہ مرزا اسد اللہ خان غالب کا شعر ہے، آنسر ہو جائے گا بی، آئے ہیں آج آب میں یا رب کہاں سے ہم، آپشن بی ہو جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں، معین احسن جذبی کہاں پیدا ہوئے؟ تو یہ مبارک پور اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے تھے، آپشن ڈی کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں، اس شعر میں پرششی غم کے کیا معنی ہیں؟ کوشچن نمبر 38 ہے اور اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن بی یعنی کہ غم کی پوچھ تاچھ کرنا۔ آگے بڑھتے ہیں، ہم سے پوچھو کہ غزل کیا ہے، غزل کا فن کیا، چند لفظوں میں کوئی آگ چھپا دی جائے، مندرجہ بالا شعر کس کا ہے؟ کوشچن نمبر 39 ہے اور اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا کوشچن نمبر 39 کا آپشن بی یعنی کہ فیض احمد فیض اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں، نظم طباطبائی کا اصل نام کیا ہے؟ تو ان کا اصل نام ہے علی حیدر، آپشن بی درست ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، علامہ اقبال نے یورپ کا سفر کب کیا تھا؟ تو 1905 میں گئے تھے اور لوٹے کب تھے؟ 1908 میں، حالانکہ کہیں کہیں پر آپ کو 1907 میں دکھتا ہے۔ نون بیم راشد کا پورا نام کیا ہے؟ تو ان کا پورا نام ہے نظر محمد، لیکن یہاں پر بھی نظر ہے اور یہاں پر بھی نظر ہے، زوئے اور زا کا فرق ہے، تو اس میں آپشن ہو جائے گا سی۔ آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، ویکیوم محمد بشیر کی ملیالم کہانی جنم دن کا اردو میں ترجمہ کس نے کیا؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا رشید احمد صدیقی، ضیاء الرحمن صدیقی، آغا حشر کاشمیری یا نرمل ورما۔ کوشچن نمبر 43 ہے، آنسر ہو جائے گا آپشن بی یعنی کہ ضیاء الرحمن صدیقی۔ آگے بڑھتے ہیں، قدیم ہند آریائی کی تاریخ مانی جاتی ہے، تو قدیم ہند آریائی کا دور 1500 قبل مسیح سے لے کے 500 قبل مسیح تک جو ہے وہ مانا جاتا ہے، اور اس کے بعد عہد وسطیٰ کا دور شروع ہو جاتا ہے۔
آگے بڑھتے ہیں، پنجاب میں اردو کی پیدائش کا نظریہ کس ماہرین لسانیات نے پیش کیا ہے؟ تو آنسر ہو جائے گا حافظ محمود شیرانی، اور ان کی کتاب ہے پنجاب میں اردو جو 1928 میں شائع ہوئی۔ شب جو مسجد میں جا پھنسے مومن، رات کاٹی خدا خدا کر کے، مندرجہ بالا شعر میں کون سی صنف استعمال کی گئی ہے؟ تو اس میں صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن سی یعنی کہ احیام۔ آگے بڑھتے ہیں، لف و نثر کے معنی کیا ہیں؟ لپیٹنا، پھیلنا، لپیٹنا اور پھیلنا، یا حد سے بڑھانا؟ تو آنسر ہو جائے گا آپشن سی لپیٹنا اور پھیلانا۔ آگے بڑھتے ہیں، نگاہ یار نے ایک دم میں دو ٹکڑے کیے دل کے، اس مصرعے میں کون سی صنعت مشتمل ہے؟ استعارہ، مجاز مرسل، تضاد یا تلمی؟ کوشچن نمبر 48 ہے اور اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن بی یعنی کہ مجاز مرسل، کیونکہ اس کے جو ہے دو معنی نکل رہے ہیں، ایک حقیقی اور ایک مجازی کے۔ آگے بڑھتے ہیں، وہ نام جو ماں باپ، بیٹا یا بیٹی کے تعلق سے رکھا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ لقب، کنیت، خطاب یا عرفیت؟ تو آنسر ہو جائے گا آپشن بی یعنی کہ کنیت۔ آگے بڑھتے ہیں، مندرجہ ذیل میں سے ضمیر حاضر کون ہے؟ تو اس میں میں کیا ہو جائے گا؟ ضمیر حاضر ہو جائے گا، یعنی کہ جو بولنے والا ہوتا ہے۔ اس کے بعد عربی گھوڑا میں کون سی صفت ہے؟ تو عربی گھوڑا میں جو ہے وہ ایک نسبتی صنف ہے، کیونکہ یہ عربی گھوڑا جو ہے وہ صفت میں آتی ہے اور یہ صفت نسبتی کے شمرے میں آتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، مندرجہ ذیل میں سے کون مذکر ہے؟ مذکر کا مطلب ہوتا ہے میل۔ تو کوشش کی جا رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، درگاہ چھوٹی ہے، تو ان سب میں جو ہے وہ بعد میں ای کی آواز آ رہی ہے، تو یہ کیا ہے؟ سارے مؤنث ہے، اور اس میں صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن سی یعنی کہ مچھر بڑا ہے یا مچھر خطرناک ہے۔ لفظ کی عربی جمع کیا ہے؟ تو لفظ کی جمع ہوتی ہے الفاظ۔ آداب کس کی جمع ہے؟ تو ادب کی ہے۔ بہار کا متضاد کیا ہوگا؟ یعنی کہ آپشن ڈی ہو جائے گا، یہ بہار نہیں ہے، کبھی بہار پڑھے، بہار ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، خیالی منصوبے بنانا کس محاورے کا مفہوم ہے؟ تو آنسر ہو جائے گا اے یعنی کہ ہوا میں قلعے بنانا، اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں، غمگین کس کا متضاد ہے؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن سی جو ہے وہ کریکٹ آنسر ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اردو تدریس میں تشخیص جانچ کا مقصد ہے طلبہ کے کمزوریوں کی نشاندہی کرنا، طلبہ کو درجہ دینا، نصاب مکمل کرنا، یا سال کے آخر میں نتیجہ اخذ کرنا؟ تو آنسر ہو جائے گا آپشن اے طلبہ کی کمزوریوں کی نشاندہی کرنا۔ آگے بڑھتے ہیں، زبان کی مہارتوں کی تدریس ہونی چاہیے، آنسر ہو جائے ایک مربوط انداز میں۔ کوشچن نمبر 60، زبان کی آموزش میں کوئی اہمیت نہیں ہے، خود اعتمادی کی، آموزشی رویے کی، ترتیب کی یا ترجمے کی؟ تو یہاں پہ اہمیت نہیں پوچھا گیا ہے، تو آنسر ہو جائے گا ترجمے کی۔ تو یہ آپ کے جو ہے وہ آج کے سیشن میں ہم نے 60 کوشچن کی، امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ آپ ہمیں ضرور بتائیے کمنٹ باکس میں کہ آپ کے کتنے کوشچن صحیح ہیں۔ کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے، کوئی کویری ہے، تو آپ لوگ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں 9045220432، یا پھر آپ لوگ نیچے کمنٹ باکس میں بھی ہم سے معلومات کر سکتے ہیں۔ آج کے سیشن میں اتنا ہی تھا، شکریہ۔